السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. آج ہفتہ ہے اور آج بات کریں گے حالات حاضرہ پہ. ناظرین، پروگرام پس آئینہ رات کو 7 بجے خبروں کے بعد، شام کو 7 بجے خبروں کے بعد شروع ہوگا، آپ دیکھ سکیں گے. اور رات کو 12 بجے اور نیکسٹ ڈے 2 بجے ریپیٹ ہوگا. حسب معمول سید مبلا شاہ صاحب ہمارے اس پروگرام کے مفکر اور تجزیہ نگار. جناب السلام علیکم. شاہ صاحب، ہم بات کریں گے جب حالات حاضرہ پہ، تو آج کی جو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا یا ہمارے صوبے کا، بلوچستان کا، بلکہ پورے پاکستان کا، تو بارشوں نے اتنے تسلسل سے بارشیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی 73 میں جو آئی تھی فلڈس وہ زیادہ تھی. دیکھیں، فلڈس 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو جو انڈس میں زیادہ ڈسچارج آ جائے، ایک تو وہ فلڈس ہیں، اس کے بند ٹوٹنے کے خطرات ہوتے ہیں. یہ جو فلڈس ہیں، یہ جو بارش پڑی ہے مسلسل، اس نے بیڑا غرق کیا ہے فصلوں کا. لوگوں کے گاؤں کے گاؤں تباہ برباد ہو گئے ہیں، کئی لوگ مر گئے ہیں. اسٹیٹسٹکس بھی ہمارے پاس صحیح نہیں ہیں. تو حکومت کا حال یہ ہے کہ چلو پی ڈی اے میں ایک زمانے میں کام کرتی تھی. آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ نادرن ایریاز میں زلزلہ آیا تھا تو انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا. اب تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہی ہے پی ڈی اے میں. تو ان حالات میں حکومت بھی کوئی ایکٹیو نہیں ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے. نہ ہمارے یہاں سسٹم ہے ان کو ریلیف دینے کا، یا ان کو پروٹیکشن دینے کا، یا ان کی سیفٹی سیکورٹی کا خیال رکھنے کا. ہم بات کریں گے جب تو پورے سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورا سندھ تباہ ہو گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں. حکومت سندھ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، بلوچستان کی حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ تو صوبوں کو، مرکز کو کوئی فکر نہیں ہے. فوٹو سیشن کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 73 میں آپ کہیں نہ کہیں پوسٹڈ ہوں گے. ڈپٹی کمشنر صاحب. آپ ڈپٹی کمشنر تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں بھٹو صاحب ایز پرائم منسٹر وہ جو فلڈس تھیں دریائے سندھ میں، اور میرے خیال میں اس 73 میں کوئی 12 لاکھ کیوسک پانی گزرا تھا سکر بیراج سے، گڈو سے سکر بیراج سے. وہی پانی پھر کوٹڑی بیراج سے آیا. تو بھٹو صاحب اور پوری سندھ کیبنٹ پانی کے ساتھ ساتھ آتے گئے کہ کیا کوئی نقصان نہ ہو. لوگوں کے ساتھ تھے بندس پہ اور ان کو خیال رکھنے پہ. تو کیا ہو گیا ہے، دوسرے ملکوں میں دوسری حکومتیں جب اپنا پرفارمنس بہتر کرتی جا رہی ہیں، اور ہمارے ہاں زوال کے اوپر زوال ہے ہر چیز میں، سسٹمز میں، گورننس میں. کوئی انسان کی قدر نہیں رہی. اور ہم خاص طور پہ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس معاملے میں شاید دنیا کے باٹم والے ملکوں میں ہوں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا دیکھا ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آگے ہونے والا کیا ہے؟ تب یہ اس سال کی جو بارشوں اور فلڈ سے جو تباہی آئی ہے، اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. بے تحاشا نقصانات ہوئے ہیں. لوگوں کی زندگیاں، جانیں ختم ہو گئی ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، اور قریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بے تحاشا. اب اس کی بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمارے سسٹم میں اس قسم کا بداوا کرنا وہ ہے ہی نہیں. یہی ہوتا ہے کہ 2-3 ٹی وی پہ اپنے فوٹو دکھانے کے لیے کوئی ادھر صاحب چلا گیا بڑا ہے، ادھر کوئی صاحب چلا گیا، 2-3 منٹ کی جو لوگوں کو لالی پاپس دیے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر چلے گئے. وہ فوٹو اپ ہو گیا، پی آر کا کام ہو گیا، تصویریں اخباروں میں آ گئیں، ٹی وی پہ آ گئی. اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح.
پھر وہ ان کی اپنی جو ذاتی جو مفادات ہیں وہ ان کی نگہدانی ہے. آپ نے ذکر کیا نا 73 کا میں ڈپٹی کمشنر تھا اور یہ اپنا کڈو بیراج میں سب سے زیادہ پانی پاس ہوا اس کے 12 لاکھ کیوسکس. اور اس سے زیادہ آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں. میں گارنٹی کرتا ہوں، میں ٹیکاباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اتنی میں صبح شام اور گڈو آپ کی جوریسڈکشن صبح شام سارے لوگ انہیں ہم نے کا ہیڈ کوارٹر وہ گڈو میں رکھا تھا، اور صبح کو بھی اور شام کو بھی ہم رپورٹس بھیجتے تھے پانی کی لیول کیا ہے اور جو امبیکمنٹ ہے جو بند ہے کوئی ٹوٹا تو نہیں. کئی سو لوگوں کو بندوں پہ لگایا ہوا تھا، کوئی بند نہیں ٹوٹا. 12 لاکھ کیوسک کا پانی آرام سے چلا گیا. 9.5 لاکھ کا کیوسک سکھر بیراج سے نیچے چلا گیا. اس کے بعد 7.5 لاکھ کیوسک کوٹھی بیراج سے نکلا. سارے بند سلامت رہے. اوپر سے پرائم منسٹر سے لے کے نچلے منزل تک سارے لوگوں کی توجہ تھی، اور صبح کو بھی شام کو بھی رپورٹنگ سسٹم ہوتا تھا. آج تو بہت زیادہ ہو، یہ تو 50 سال پہلے کی بات ہے. آج تو بہت کچھ ٹیکنالوجی میں، پیسوں میں، ریسورسز میں، مین پاور نے پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. کاغذ پہ تو ترقی کی ہے لیکن حالات تو جو ہے وہ زیادہ، کیونکہ سب سے بڑی ڈیٹیوریشن جو ہے وہ انسانی اخلاق میں ہوئی ہے، انسانی قدروں میں ہوئی ہے. وہ ڈیٹیوریشن ہے. ٹیکنالوجی آپ کتنی بھی ڈالیں، پیسے آپ کتنے بھی ڈالیں، لیکن اگر ویلیو سسٹم تباہ ہو جائے، حکمران اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ اور کچھ نہ کریں، تو پھر لوگوں کے ساتھ وہ حشر ہوگا جو اب ہو رہا ہے. اب اس کی وجوہات اس وجہ سے کئی ہے کیونکہ جس طرح ابھی ہو رہا ہے نا، پہلے بھی یہی تو ہوتا رہا ہے. 2010 کی فلڈز آئیں، یہی کچھ ہوتا رہا. کیا ہوا؟ اور جی بیانات آ گئے، ہر ایک نے اپنے فوٹو کھنچوائے، تصویریں ٹی وی پہ آ گئے، اخبارات آ گئے. اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سیریس محنت کہ بھائی یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا پرماننٹ علاج کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف کوئی نہیں. ہر ایک نے اپیل کر دی اور بھائی آپ پیسے دے دو، مخیر حضرات پیسے دے دیں، انفرادی طور پہ آپ لوگ جا کے محنت کرو، فلانا فاؤنڈیشن فلانا فاؤنڈیشن. بھائی حکومت بھی جو ہے بغیر سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہو رہا اس کا سوائے اپنے فوٹو کھنچوانے اور ادھر تقریریں کرنے کے. دیکھیں کئی اس کے اسباب ہیں، اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے نا، اب یہ حقیقت بن گئی ہے. اس کو تسلیم کریں. ہر سال معاملات خراب ہوتے جائیں گے، موسمی حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جائیں گے. اب اس کے لیے تدارک پرماننٹ کا ہونا چاہیے، تقریروں سے، یا یہ کہ مخیر حضرات آپ ابھی وہ کوئی شامیانے دے دیں، تمبو دے دیں اور کوئی راشن دے دیں. مسئلہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوتا. صاحب شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ تمبو بھی کہ جو وہ ان کے لیے متاثرین کے لیے وہ بھی بیچ رہے ہیں کچھ لوگ جن کو دیے گئے ہیں، یعنی وہ جو ان کی ریلیف کی گڈس ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں. بالکل. آپ نے جس طرح کہا نا ویلیو سسٹم ختم ہو گیا ہے، آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ہے کہاوت بھی ہے کہ منی از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ، کریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ. وہ والی بات ہے. ہمارا کریکٹر ختم ہو گیا ہے لوگوں میں سے، ہر کلاس کے لوگوں میں سے، چاہے وہ سیاستدان ہے، حکومت میں ہے، مڈل کلاس میں ہے، اپر مڈل کلاس میں ہے، سول سوسائٹی لیڈر ہے، یا جو بھی، ہر جگہ سے ویلیو سسٹم ختم. صاحب یہ ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ مصیبت جو آئی ہوئی نا کہ اس کی تو پرماننٹ سولوشن ہیں کہ ہے، کبھی دوسرے سیشن میں یا کبھی ہم بات کریں گے. فوری طور پر حکومت اپنے بجٹ کو ریوائز کرے. جو ایلوکیشنز دوسرے کاموں کے لیے رکھے تھے ان کو کاٹ کے ادھر دے دیں ریلیف کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلانا آدمی آپ پیسے دے دو
प्राइवेट सेक्टर आप पैसे दे दें, रिफाई इदारे आप पैसे, और आप बजट को काटो, आप बजट की प्रायोरिटीज को तब्दील करो और उसमें पैसा इधर रिलीज करें। शाह साहब देखें, इस मुल्क के लोगों ने डैम फंड में पैसे दिए, डैम फंड में पैसे दिए, एडवर्टाइजमेंट पे कहते हैं 20 अरब रुपए खर्च हुए, जमा 9 अरब रुपए हुए। आप ट्रेजेडी तो देखें आप। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक डैम फंड का शुरू किया था, आज आया है वो इंफॉर्मेशन कि उस पे उसकी तशहीर के लिए 20 अरब रुपए खर्च हुए थे, और जो पैसे जमा हुए वो 9 अरब रुपए जमा हुए हैं। अब अंदाजा करें उस मुल्क में कौन पैसे देगा, कौन देगा पैसे? शर्म से डूब मरने की बात है, अगर शर्म हो इंसान में। लेकिन मैं इसको नहीं, जहां वैल्यूज खत्म हो आम जाते हैं, आम वहां बात शर्म जो है कहां ना, होता है? मैं दूसरी ये भी कहा, एक तो बजट करें, आई मीन इमीडिएटली जो स्टेप्स होने चाहिए ना, बाकी परमानेंट बातें हम कभी करेंगे इसकी। इमीडिएटली वो बजट को रिवाइज करो और पैसे जो हैं लोगों के एग्रीकल्चर रिलीफ और जो एग्रीकल्चर टैक्सेस हैं, रेवेन्यू है, आबियाना, सब एक माफ़ करो। दूसरा, स्टेट बैंक बोलो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन बैंकों को बोले, इनको ज़राअत वालों को दो ताकि अपने आप को रिहेबिलिटेट करें। घर जो हैं उनको फिर नए सिरे से बनाए, इंटरेस्ट फ्री लोन बैंकों से कराओ और अपनी बजट को रिवाइज करो, चेंज करो, और वो पैसा जो है दूसरे मद्दों से काट के और आप ज़राअत में और गरीब लोगों के जो घर हैं उनको बनवाने में मदद करो। न सिर्फ दूसरे रिफाही इदारे काम करें, हुकूमत और स्टेट बैंक की ये जिम्मेदारी है। सबसे बड़े ये काम करो, ये तो इमीडिएटली है ताकि कुछ रिलीफ हो, बाकी ये दूसरों पे अपील करना, उससे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाकी परमानेंट जो चीज़ें हैं वो किसी और सेशन में हम बात करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आपने ये तो बताया कि ये जो अभी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, फौरी हल ये है, तो ये जो मुस्तकिल हल इसका क्या है? साहब मुस्तकिल देखिए ना, हुआ क्या है, जिन चीज़ों की वजह से अब ये चीज़ें हो रही हैं ना, अब क्लाइमेट चेंज को तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उलट नहीं कर सकते। नहीं, उसमें भी हमारा ठीक है कंट्रीब्यूशन ना? है। बात ये है कि हमने हमारे जो दरख्त थे, हमारे जो फॉरेस्ट थे, हमने ख़त्म कर दिए। हमारे यहाँ जितने दरख्त थे कैनाल्स पे, शाख डिस्ट्रीब्यूटरीज पे, सब ख़त्म कर दिए। जिन्होंने हमें फतह किया है वडेरों ने, वो सब तबाह बर्बाद कर दिए। तो अब जाहिर बात है कि क्लाइमेट चेंज तो होगी। तो ये सारी दुनिया में कई असरात है। अब इसको हम अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात करें, एक तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ फॉरेस्टेशन होनी चाहिए। जंगलात को एक प्रायोरिटी आइटम रखें कि यहाँ फॉरेस्टेशन हो, कई अरब दरख्त लगाएं हर जगह, ताकि क्लाइमेट को जो उसके नेगेटिव असरात हैं उनको कुछ कम करें। एक तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए बजट में और हुकूमत के पॉलिसीज़ में। नंबर 2, ये जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह आपने में फलाने होटल गिर गए, और भाई ये किसने अप्रूव किया, किसने बनाया, ये मटेरियल कहाँ से आया, किसने डिज़ाइन की, ठीक है ना? तो ये जो है इसको आप स्ट्रिक्ट प्लानिंग करो और कंस्ट्रक्शन पे, डिज़ाइंस पे, बिल्डिंग्स पे आप सही कर। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन टूट पड़ती हैं। यहाँ एक कराची में ब्रिज बनी थी ना, वो मुशर्रफ के ज़माने में, वो उसके इफ्तिताह होने से पहले ठक जाके गिर पड़ी यहाँ पे। अभी मैंने सुना है कि हैदराबाद का जो ओवरफ्लाई है उसके मुतालिक लोगों कई खदशात, मुझे एक तो ने फ़ोन करके बताया कि भाई ये आजकल ये खुदा खैर करे कि ये जो ओवरफ्लाई है इसके मुतालिक बड़े खदशात हो रहे हैं। पॉइंट इज़ कि भाई जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको आप स्ट्रिक्टली प्लानिंग के लिहाज से, सुपरविजन, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इसके मुतालिक कोई स्टैंडर्ड जो हैं उनको फॉलो करो और उसमें नाम लिखो हर एक का। सर सब स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। स्टैंडर्ड बात ये कोई है, नहीं था ना, कोई नहीं। अब नाम लिखो सबके, हर बिल्डिंग पे, डिज़ाइन किसने किया, ठेकेदार कौन था, सुपरविजन किसकी थी। कल अगर वो टूटे तो उसका गला पकड़ो, उस पर केस करो कि तुमने
اتنے پیسے ملے, تم نے کتنا کیوں نہیں کیا کام. 2 باتیں. تیسرا, کراپ ری انشورنس کرو, فصلوں کو انشور کر کے ری انشورنس کراؤ. دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کئی, ان میں یہ ایک عام ہے, تاکہ جو زراعت پیشہ لوگ ہیں ان کا اگر نقصان, اب یہ قدرتی آفت ہو گئی نا, اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. قدرتی آفتوں سے ان کو یہ رسک جو ہے, اس کو رسک کو پروٹیکٹ کرانے کے لیے آپ انشورنس کرو, پھر اس کو ری انشورنس کرتے ہیں. تو آپ ایگریکلچرل کراپس کو آپ انشورنس کریں, یہ حکومت کا کام ہے. یہ نیچے سے شروع کرو, جو لوکل کاؤنسلز ہیں, یونین کاؤنسلز ہیں, ٹاؤن کمیٹیز ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, حکومتیں, یہ ایک اور باہر کمپنیاں ہیں جو آپ کو اس میں مدد بھی دیں گی, ڈیٹا بھی اکٹھی کریں گی سیٹلائٹ کے ذریعے سے, اور آپ ایک کراپ انشورنس اور ری انشورنس پالیسی وہ لگاؤ یہاں پہ. تو 2-3 چیزیں, فارسٹیشن ہو گئی. 2, کنسٹرکشن پہ بہت اسٹرکٹ اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, تو اور نام لکھو سب کے, ہر بلڈنگ پہ, تاکہ کل اگر فالٹی ہوتا ہے تو آپ کو آسانی ہوگی کون ذمہ دار ہے اس کے لیے. تیسری, آپ کراپ انشورنس کرو اور ری انشورنس کرو. دنیا میں آپ کمپنیاں ہیں آپ کو مدد دیں گی, وہ جو پریمیم ہے وہ حکومت پے کرے گی, لوکل کاؤنسل سے, ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے, حکومت کی اپنی سے, اور لوگوں کو پروٹیکشن ملے گا قدرتی آفتوں سے, ان کو پیسہ ملے گا. اب یہ بیچارے سب کچھ لوٹا کے بیٹھے ہیں. چوتھا, یہ جو یہاں پہ فیٹ کیٹس ہے نا ساری, اب کراچی سے آپ شروع کریں, نوری آباد کراس کر کے جائیں, سپر ہائی وے کے دونوں سائڈز پہ سرکار کو کوئی زمین نہیں بچی ہے. فلانا ہاؤسنگ سوسائٹی, فلانا فلانا فلانا, ان سوسائٹیز کے نام پہ ایک قسم کا ایک ساری لینڈ گریب ہے, مفت میں یا معمولی قیمت پہ سرکاری لوگوں سے ملی بھگت کر کے طاقتور لوگوں نے وہ زمینیں لے لی. 30 ایئرس لیز ہے, وہاں پر لوگ اسکیم ڈال رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 30 ایئرس اور وہ ایکسپائر ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے, وہ ہوتا اس کا نقصان کیا کہ جو غریب, اب یہ ہے نا ہر ڈسٹرکٹ سے بے گھر ہوئے نا لوگ, آپ دادو ہو, جیکب آباد ہو, شکارپور ہو, خیرپور ہو, اور جو ڈسٹرکٹ ہر جگہ, ٹھیک ہے نا. اب ان میں جو ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں لوگ اور جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکار ان کو یہاں سرکاری زمین دے دے, تو زمین ہے نہیں سرکار کی, سرکار سے تو زمین لے لی ہے نا لوگوں نے, اور نوری آباد تک دوسرے لوگ ابھی سرکار کے پاس ہے, 30 سالہ لیز کینسل کر کے دے سکتے ہیں ان کو, دے سکتے ہیں. کوئی ہمت ہو نا, ہمت ہو نا, تو وہ تو کینسل تو بہت سی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وائلیٹ کیا ہے, آپ کینسل کریں. کینسل تو کوئی نہیں کرتا نا. مطلب یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کے لیے, ان کو ڈسپلیسڈ پرسنز کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر سرکار یہ چھوٹے سے ان کو پلاٹ بھی دے دے, تاکہ اور چھوٹا سا یہ انٹرسٹ فری لون ملے, تو لوگ گھر بنائیں گے نا. آج کل تو یہ لگژری ہاؤسنگ کا فراڈ چل رہا ہے نا, فلانا فلانا فلانا. بھٹو صاحب کے زمانے میں ماڈل ولیجز کا پروگرام شروع ہوا تھا, چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں. آپ کو میں اطلاع دوں کہ شہید بے نظیر کے نام پہ کالونیز بنی, وہ کالونیز باقاعدہ ایک ڈائریکٹوریٹ بنی, وہ کام ہوا, مگر وہ کام بیچ میں پڑا ہے, وہاں وہ آباد نہیں ہو پائی ان سے. ٹھیک ہے جو پوائنٹ از, تو یہ ہم یہ پرماننٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ جو سرکاری زمینیں ہیں بالکل صحیح ہے, جہاں پہ جو آپ نے دے رکھی ہیں, کسی نے کوئی ایک فراڈ قسم کی سوسائٹی بنا دی, یا ایک اور طریقہ بنایا کہ کس طرح ہم زمین اپنے قبضے میں کر لیں, کئی سال پڑی رہے گی, پھر جو ہم چاہیں اس سے پیسے بنا لیں گے. تو غریب لوگوں کے لیے گھر بنانا جو ہے, یا تو اب وہی ہے, آپ جنگل میں رہو, وہاں نہ پانی ملے گا, نہ ہائیجین ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو شہر کے قریب آنے کے لیے سرکار آپ کو مدد نہیں کر سکتی, سرکار کے پاس خود زمین نہیں ہے. تو آپ اس کا مطلب غریب جو ہے اس کو بہتر ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں مل سکتا, جینے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پالیسیز میں تبدیلی کی بات ہے تاکہ پرماننٹ سولوشن ہو.
اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں، ہمارے شہروں میں جو سیوریج سسٹم ہے وہ ناکارہ ہے، تو کوئی پلانڈ وے نہیں ہے، ان کی کوئی ایسٹیمیٹ نہیں ہے کہ کتنے گھر ہیں یا کتنے ایریا ہے جس کا وہ فلش کرے گا یا لے جائے گا. ڈرین اتنی سائز کی ہونی چاہیے. ڈرینیج سسٹم پوری سندھ کا تباہ ہے. صاحب یہ جو ہے نا، تو حکومت کو اسی طرح جس طرح 1970s نے بھٹو صاحب نے ماڈل ولیجز کا پروگرام شروع کیا. آپ ماڈل ولیجز بنائیں جہاں جہاں لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ایک کمرے کا یا 2 کمروں کا پکا ہو، باقی اس کو آپ کورٹ یارڈ دے دیں، پھر آئندہ وہ آہستہ آہستہ خود بناتا رہے گا. جو ماڈیولر ہاؤسنگ ہوتی ہے آپ ایڈ کرتے جائیں جس طرح آپ کے پاس کچھ پیسے آئے یا آپ کے خاندان میں اضافہ ہو، لیکن 1 یا 2 کمرے ایسے ہوں کہ بارش ہو یا کچھ ہو آپ کو پروٹیکشن ہے. تو ایک تو یہ بھی پروگرام ایڈ کرو تاکہ پرماننٹ. یہ صرف تقریریں اور وہاں جا کے فوٹو کھنچوانے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا. یہ پرماننٹ چیزیں ہیں. 5 چیزیں تو ہم نے ابھی بات کی ہے نا، یہ وہ باتیں ہیں جو سوچ کے پلان کر کے اور اس پہ کنٹینیوسلی کام کرنا ہوگا تاکہ اگلی بار اگر مصیبت آئے قدرتی تو لوگوں کا یہ حال نہ ہو جو اب ہو رہا ہے، اور یہ آئے گی. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ یورپ، امریکہ، انٹارکٹک ہر جگہ ہے. یورپ میں ابھی کہتے ہیں کہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا تھا کہیں کہیں تبدیلی ہو رہی نا، یا تو غضب کی گرمی یا پھر غضب کے فلڈز یا پھر غضب کی سردیاں. آپ کا کلائمیٹ پہ کنٹرول نہیں رہا، اس میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ پروڈکٹ بھی نہیں کر سکتے. کئی تصویریں لوگ ابھی دیکھتے ہیں نا، یہ پہاڑوں کی جو برف 100 سال تک جس کو پہاڑ نظر نہیں آیا، یورپ میں بھی ہے، ہم ایشیا میں بھی ہے. اتنی برف کی تہ ہوتی تھی کہ جو اگر 100 سال پہلے جو فوٹوگرافی ہوئی، 60 سال پہلے ہوئی، آپ کو پہاڑ نظر نہیں آتا. ابھی لوگوں نے اسی جگہ فوٹو لیے ہیں، آپ کو پتھر اور پہاڑ نظر آتا ہے جو 100 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. اب آپ اس کو، یہ ایک کئی وجوہات ہیں. پاپولیشن ہے، آپ کی یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس وجہ سے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے. لیکن ہم نے یہ جو 5 چیزیں بتائیں، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی. قدرتی اگر یہ آفت آئے گی بھی تو یہ زیادتی لوگوں کے ساتھ کہ اتنے لوگ مر جائیں، اتنے لوگ بے گھر ہو جائیں. اب تو اربوں کا نقصان ہو گیا نا. اب یہ دیکھیے کہ آئندہ آگے چل کے اگلے 2-3 مہینوں سے یہاں پہ وہ پہلے ہی زیادتی ہو رہی ہے نا. پہلے ہی انفلیشن ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. سرکار نے ہر چیز کو، بجلی بڑھ گئی، گیس کی بڑھ گئی، تیل کی قیمت بڑھ گئی، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی، فوڈ بڑھ گئی. ابھی جو لوگوں کا جو اناج ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جو اسٹارٹنگ کراپ ہے وہ بھی خراب ہو گئے. تو ابھی تو اور مہنگائی بڑھے گی. فوڈ انفلیشن ایسی غضب کی آئے گی تاکہ لوگوں کی زندگی اور اجیرن ہوگی. نہیں وہ تو تو یہ جو باتیں ہیں یہ دھیرج سے، ٹھنڈے دل سے سوچ کے اس پہ پلاننگ اور عمل کرنا ہے. یہ 5-6 چیزیں ہم کہہ رہے ہیں، اور بھی اگر کسی میں ہو سوال میں آپ سے کروں، کیا ہماری گورنمنٹس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے؟ آپ اس گورنمنٹ کو اس طرح کا سمجھتے ہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ وہ کام کریں گے جو آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ صاحب میں تو ان کو کہا وہ ماڈل ہے نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا، اس ماڈل کو رکھو سامنے. 2 چیزیں تو کی تھی نا وہاں پہ. ایک تو وہ فلڈ سے نقصان نہیں ہوا، اتنی سپرویژن تھی 24 گھنٹے لوگ جاگتے رہتے تھے بندوں پر، اور یہ کوئی ٹوٹا نہیں. لوگوں کے گھر اور فصلیں سلامت رہیں. اور دوسرا، غریبوں کے لیے گھر بناؤ. یہ تو 2 ہو رہی تھی نا، آپ اسی کو ہی فالو کرو. باقی جو 3-4 اور باتیں بتائیں اس پہ عمل کریں تاکہ پرماننٹلی لانگ ٹرم کوئی لوگوں کو پروٹیکشن ہو اس مصیبت سے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ہم ملک کی سیاست کی بات کرتے ہیں. ادھر سے قدرت کی آفات، ادھر سے ہمارے سیاستدان آپس میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے پہ کیس کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں بھی ہم نہیں سدھرے ہیں کہ ہم کوئی ایسا سادگی اختیار کریں جو ہمارے پیسے بچیں. آپ دیکھو پرائم منسٹر جاتا ہے، کتنے لوگ لے کے جاتا ہے. ہمارا اسپیکر گیا ہے کینیڈا، وہاں پر ایک کوئی ان کی اسپیکرز کی کانفرنس ہے، جو بھی ہے. ہندوستان کے وفد بھی آیا ہے. یہ کوئی 12-14 لوگ گئے ہیں، ہندوستان کا وفد 6 بندوں پہ مشتمل ہے. وہ ایمبیسی کے کمروں میں رہے ہیں اور یہ 6 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز میں رہے ہیں. پھر الگ الگ سے لیموزین انہوں نے بک کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو گئے ہیں فیملیز کے ساتھ گئے ہیں. اب شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک مانگے تانگے پہ گزارا کر رہا ہے، اس کے سربراہان یا اس کے مملکت کے حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سوچ رہے ہیں ان چیزوں کے متعلق، سادگی اختیار نہیں کر رہے ہیں، بچت کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. تو آفٹر آل اس ملک کا بنے گا کیا؟ صاحب یہ ہے، اب بالکل مجھے بھی ایک دوست نے یہی بتایا کہ یہاں سے جو لوگ گئے ہیں وہ پارلیمنٹری کانفرنس میں، وہ کوئی 24-25 لوگ گئے اور بالکل خاندانوں کے ساتھ اور 5 اسٹار ہوٹلز میں اور گھومنا گھامنا. اور نے کہا جی وہ سیشن میں شاید ایک دن کے گیا. اسی طرح بنگلہ دیش اور انڈیا والے جو گئے وہی 4 یا 5 لوگ گئے، اور یا ایمبیسی میں یا ٹیکسیوں سے وہ ٹریول کرتے ہیں، لیموزینز وغیرہ نہیں ہیں. اور وہ اجلاس میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو ہمارے ہاں تو ایک کیا جو شرم ہوتی ہے نا آنکھ میں، ہمارے حکمرانوں کی کمی ہو گئی ہے. افسوس کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے نا. اور یہاں پہ آپ ابھی ہم فلڈ کی بات کر رہے تھے نا، اب میں نام نہیں لوں گا لیکن لوگوں کو معلوم ہے نا کہ 2010 کی جب فلڈز ہوئی نا، تو 2010 کی فلڈز میں وہ اردگان صاحب جو ترکی کے صدر ہیں اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ آئے تھے دورے پہ اپنی بیگم کے ساتھ، اور جو سرکاری مدد تھی انہوں نے وہ دی کہ ریلیف کے لیے. لیکن ان کی خاتون جو تھیں اردگان کی بیگم، اس نے اپنا نیکلس جو تھا گلے کا ہار وہ لا کے وہ بھی دے دیا کہ جی یہ آپ خیرات میں رکھیں، اس کو بیچ کے جو تھوڑی بہت مدد ہو سکتی ہے غریب لوگوں کی، یہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں آپ یہ ان کے لیے مدد دیں. ان کو مدد کیا دینی تھی، وہ صاحب جو تھے ایک اعلیٰ افسر، انہوں نے اپنی بیگم کو دے دیا. وزیر اعظم صاحب نہیں انجلینا جولی آئی وہاں سے، امریکہ سے آئی. وہ لکھتی ہے اپنے، جب واپس جا کے اس نے یونائٹڈ نیشنز کو رپورٹ دی، ان کی ایمبیسیڈر ہو کے آئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں گئی تو لوگوں کی حالت تو دیکھنے کے قابل تھی، مگر جو حکمران تھے ان کے رویے ڈفرنٹ تھے. پرائم منسٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو ملنے کے لیے انہوں نے اسپیشل چارٹرڈ جہاز کیا، ملتان سے ادھر پہنچے. یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، وہاں پہنچے، وہی صاحب ہے نا، وہ فوٹو کھنچوائے، یہ کیا، مجھے قیمتی تحائف دیے. اب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آفٹر آل ہمارا جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. سب دیکھا کسی کو شرم حیا آتی ہے نو، یا پھر ایسے لوگوں کو پھر وہ پارٹی جو ہے کوئی بھی 3-4 جو بھی پارٹیز ہیں، کئی ہر ایک کی داستانیں، ان لوگوں کو پھر آپ ٹکٹ کیوں دیتے ہو؟ بھائی آپ کوئی امپرومنٹ دکھاؤ، کوئی مورل اسٹینڈرڈ دکھاؤ، کوئی قوم کی خدمت ہو وہ دکھاؤ. ٹکٹ دینی چاہیے نا، ان کو انعام دے دیں اس ٹکٹ کا جنہوں نے عوام کی پبلک کی خدمت کی ہو نا. جن کا خدمت بھی نہیں کی اور جو اتنا خراب ریکارڈ ہے، پبلک میں امیج بھی خراب ہے، نہ ان کو شرم آتی ہے نہ ٹکٹ دینے والوں کو آتی ہے. تو سدھرے گا کیسے ملک؟ کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، عوام کا تو کوئی اثر نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ اور دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ملک کی سیاست کا، یہ اتنی خراب ہو رہی ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی سے یہ لوگ گفتگو کرو تاکہ کس طرح اس ملک کو آگے چلایا جائے. ایک دوسرے پہ کیسز چل رہے ہیں بے تحاشا، ہر ایک بات پر ہر قسم کے کیسز
ہر قسم کے ایک دوسرے پہ ایسے غلط ٹائٹلز اور ایسے غلط نام دیے جا رہے ہیں کہ انسان اس کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کیا، اور پبلک دیکھ رہی ہے، لیکن کرنے والوں کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، نہ یہ کہ ملک کی تقدیر کہاں خراب ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے والے اگر آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا میرے بھائی؟ شاہ صاحب، ملک کی اقتصادی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر فرام پلر ٹو پلر بھاگ رہے ہیں، اور آج بتا رہے ہیں کہ قطر یہ دے رہا ہے خیرات، سعودی عربیہ خیرات دے رہا ہے، IMF یہ اتنی خیرات متوقع ہے جو کہ کئی مہینوں سے پوسٹ پون ہو رہی ہے۔ ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، تیل کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور بجلی کے ریٹ کیا، بجلی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا آفٹر آل لیڈرشپ کا گول کیا ہے؟ اس ملک کو قائم دائم رکھنے کا ہے یا یہ واقعی غدار ہیں اور یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ان کو متاثر نہیں کرتی، بجلی کے بل ان کو متاثر نہیں کرتے، تیل کی، یہ سب سرکاری خرچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا عرض کروں، یعنی کوئی، یعنی یہ سب جو ہے کیونکہ اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا جس طرح ابھی اس حکومت نے کیا نا، IMF کی ہر بات کو ہاں کر دی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 2019 میں IMF کے ساتھ جب نیگوسیشن شروع ہوئی تو پاکستان نے کچھ اچھی کوششیں کی، IMF سے کچھ چیزیں منوا لی کہ بھائی ہم نے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اس کے بعد وہ ایک وزیر خزانہ دوسرا آ گیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر دوسرا آیا، وہ دونوں جو تھے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے ملازم رہے ہیں اور تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو حکم آپ کرو، ہم نے پاکستان میں تو آج یا کل 1-2 سال کرنی ہے، اصلی نوکری تو پہلے بھی IMF کی اور ورلڈ بینک کی کرتے تھے، آئندہ بھی آپ کی کریں گے۔ تو جو 2-4 کنسیشنز پاکستان نے لی تھی IMF سے، انہوں نے وہ بھی واپس کر دی، اور IMF کو جو انہوں نے کہا IMF نے اس پہ انگوٹھا لگا دیا۔ اب وہ اتنی سخت کنڈیشن سے آپ نے ہر چیز مان لی ہے نا، اب یہ بجلی کے ابھی تو اور بڑھیں گے نا، بجلی کے ریٹ، تیل کے بھی تیل سن کی، رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ کھانے کی، ہر چیز کی آپ دیکھیں، اور اس کا جو کیومولیٹو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا، تو عوام کے لیے نہیں ہے کچھ۔ وہ جو تھے انہوں نے اپنی نوکری IMF اور ورلڈ بینک، ان سے کنسلٹنسی ملے گی یا نوکری ملے گی، انہوں نے وہ کام پورا کر دیا، پہلے بھی ان کو وہاں میں سے ملتی تھی، آئندہ بھی ان کو ملے گی۔ پاکستان سے ان کی کوئی یہ لائل، یہ وفاداری کیا کہیں، کیا ہے ان کا تعلق؟ تو حکمرانی اس قسم کی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہے نا کہ وہ UAE سے یا اپنا سعودی عرب سے یہ پیسے مل رہے ہیں، یا صاحب یہ بھی اخباری باتیں ہیں صاحب، اس میں نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ UAE یا قطر، ابھی میں دیکھ رہا تھا پہلے 4-6 دن اخبار میں آیا کہ جی $3 ارب قطر دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے بھائی۔ قطر نے کہا ہے کہ ہم یہ کوئی کیش پیسے ڈپازٹ کرنا اسٹیٹ بینک میں تاکہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو، وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو آپ کے روپے کی قیمت جاتی، ڈالر کم ہوتا، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ بیچیں ہمیں کراچی کا ایئرپورٹ اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ، تو ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، ہم اس کو 25% یا کتنا شیئر لیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن وہ پیسے دیں گے آپ کو بائی پرچیزنگ 25% کراچی ایئرپورٹ یا اور اسلام آباد ایئرپورٹ۔ تو یہ مفت کے نہیں آ رہے ہیں، آپ اپنے ایسیٹس جو ہیں پبلک کے وہ حکومت بیچ رہی ہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ پبلک ایسیٹس اگر بیچ دیں سرکار، یہ پہلے نہیں تھا، کہ وہ بغیر کمپٹیشن کے، بغیر ٹرانسپیرنسی کے، بغیر کمپیٹیٹو بیڈنگ کے جس کو چاہیں ہم دے دیں، اور اس میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا
عدالت اس پہ کوئی متعلق پوچھ نہیں سکتی کہ بھائی یہ کم قیمت پہ فلاں کو کیوں دے دیا بغیر کمپیٹیٹو بڈنگ کے. یہ ابھی قانون انہوں نے پاس کروایا ہے. اور ابھی وہ جا کے وہ جو قطر میں گئے تھے تو وہاں سے جو باتیں اب صحیح پوزیشن یہ ملی, انہوں نے کہا ہم آپ کو کیش نہیں دیں گے کہ ہم یہ 2 یا 3 ارب امداد دے رہے ہیں پاکستان کو, وہ نہیں, ہم آپ کے شیئر خریدیں گے. اور انہوں نے انٹرسٹ یہ دکھایا تھا کراچی اور اسلام آباد انٹرنیشنل یہ 2 ایئرپورٹس ہیں, اور شاید ایک آدھ اور چیزوں میں بھی. اب یہ کیسے ڈیل ہوگی؟ کئی چیزیں پہلے بکی ہوئی ہیں, کہیں بھی آپ موٹر لاہور سلام موٹر وے بکا ہوا ہے, کئی چیزیں بکی ہوئی ہیں. آپ سمجھے نا, ہمیں یہ آپ ایسٹ انڈیا کا کمپنی مقصد آ یہ رہی ہے نا, ہم عام زبان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک دن آئے گا وہ قرض جس کا ہے وہ آ کے کہے گا یہ میری چیزیں, یہ ملک بھی میرا ہے, نکلو باہر. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہی کیا نا, یہ پہلے کہ کلکتہ کا پورٹ لیا بنگال والوں سے شہر کہ ہم ادھر یہ بناتے ہیں, اس سے آہستہ آہستہ بڑھ کے پورے گورنر جو بنگال ہے اس پہ قبضہ کر لیا. بات یہ ہے کہ اگر عوام کے اندر آپ کی روٹس نہیں ہیں اور کسی اور کے کاندھے پہ چل کے آپ آئے ہیں تو میرے بھائی اپنے مفادات کو تو آپ نے پروٹیکٹ کر لیا ہے, عوام کو آپ نے بے سہارا چھوڑا ہوا ہے. اور یہ جو ہے مہنگائی وہ عوام کو اور مصیبت کرے گی یہ فلڈ کی وجہ سے تو, اور پھر یہ کہ جو چھوٹے موٹے ایسٹ ابھی بچے ہیں وہ بھی آپ بیچ دیں گے, اور ایسے بیچیں گے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہے, عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے, یہ یا ظلم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹا تو لفظ ہے. کوئی چیز اس سے پاکستان کا نقصان بڑھے گا اور لوگوں کی زندگی اور مشکل ہوگی. خدا کرے ان کو کوئی سمجھ آ جائے, اور لیکن فی الحال نظر نہیں آ رہا بہتری کا. ناظرین, پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.